بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ایک حضرت اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک سینئر افسر کے گارڈ کی قبر کشائی کی گئی۔ دفن ہوئے میت کو 10 دن گزر گئے تھے۔ قبر کو جب کھولا گیا تو بدبو اتنی تیز نکلی کہ تمام حاضرین چکرا گئے۔ کافی لوگوں کو قے شروع ہو گئی۔ قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے تھے۔ میت نظر ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ کیڑوں کے انبار تھے۔ کچھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد، میجسٹریٹ اور پولیس کے سمجھانے کے بعد رشتہ داروں نے میت کو باہر نکالا تو ہر آدمی توبہ توبہ کر رہا تھا۔ قبر یہ یاد دہانی کرا رہی تھی کہ میرے اندر آنے سے پہلے اچھے اعمال کر کے آؤ تو میں استقبال کروں گی، ورنہ ایسے ہی حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ناظرین، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں ہی گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز وقت گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ابو قزا کا بیان ہے کہ ہم بعض چشموں سے جو ہمارے بصرہ کے رستے میں پڑتے گزرے تو گدھے کی سی آواز آئی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گدھے کی سی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک شخص ہمارے قریب رہا کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اس کو بلایا کرتی تھی تو یہ اسے کہا کرتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح چیختی ہے؟ اس کے مرنے کے بعد اب اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی سی آواز آتی ہے۔ ناظرین، ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک روز مکہ و مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر ایک قبرستان پر ہوا۔ اچانک ایک قبر میں سے مردہ برآمد ہوا۔ قبر میں آگ ہی آگ روشن تھی اور وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑ بند تھا۔ اس مردے نے ان سے پانی مانگا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے ایک اور شخص اس قبر سے نکلا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، اسے پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے اور اس درجے ان پر ہیبت طاری ہوئی کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عروہ نے یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تنہا سفر نہ کیا کرو۔ ایک دفعہ ایک میڈیکل کالج کے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے فوت ہو گئے۔ ان کی تدفین کے وقت وہ وہاں موجود تھے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور میت کو اندر رکھنے کے لیے جوتے اتارنے لگے تو زمین کا سوراخ بہت تنگ ہو گیا اور مردے کو اندر لے جانا ناممکن ہو گیا۔ تمام لوگوں نے قبر والوں کو کوسنا شروع کر دیا کہ قبر تنگ بنا دی۔ چنانچہ قبر دوبارہ کھلی بنائی گئی اور مردے کو جب اندر داخل کرنے لگے تو قبر تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ چنانچہ رشتہ داروں نے میت کو جلدی سے اندر دھکیل دیا کیونکہ دن کا وقت تھا۔ اندر ایک بڑا سانپ نظر آ رہا تھا۔ اس منظر نے سب کو پریشان کر دیا۔ ناظرین، 1986 کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے یہ بیان دیا تھا کہ میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس پر 50-60 سانپ جمع ہو گئے۔ دوسری قبر کھدوائی گئی، اس میں بھی وہی سانپ آ کر کنڈلی مار کر ایک دوسرے پر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری قبر تیار کی، اس میں بھی ان دونوں قبروں سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگوں پر دہشت سوار تھی۔ وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے باہم مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو سانپوں بھری قبر میں دفن کر کے لوگ دور ہی سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کی قبرستان سے گھر آنے کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز اور روزے کی پابند تھی مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ افسوس میری کوئی بات میری بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے
کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، موت کو یاد زیادہ کیا کرو، یہ تمہارے دل کو نرم کر دے گی۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر عمل کا صندوق ہے، اس کا حال موت کے بعد معلوم ہوگا۔ یعنی جس طرح آدمی اپنی محنت کا روپیہ صندوق میں رکھتا ہے، اسی طرح جو عمل بھلا یا برا کرتا ہے اس کا صندوق قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے 3 باتیں مقرر کر دی ہیں، میں نے مردے پر کیڑوں کو مقرر کر دیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ اپنے بادشاہوں کو سونے چاندی کی طرح خزانے میں رکھتے، اور جسم بے روح کا بگڑنا اور سڑنا بھی مقرر کر دیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی عزیز اپنے کسی عزیز کو دفن نہ کرتا، اور میں نے غمگین کا غم دور کر دیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کسی کو اپنے عزیز کی موت کے غم سے کبھی رہائی نہ ملتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مردہ جسم کا سڑنا مقرر نہ کیا ہوتا تو لوگ مردے کو گھر میں رکھ لیتے۔ ناظرین، موت کے بعد سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑ کر بدبودار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت محمد حجادہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات میں سے ہر فرد کے لیے اس درخت میں ایک ایک پتا متعین ہے۔ جب کوئی پتا گرتا ہے تو جس فرد کے نام کا وہ پتا ہوتا ہے اس کی روح فوراً قبض کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، روایت ہے بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ جب میت مرتی ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور غسل اور کفن دیتے وقت جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ دیکھتی ہے۔ اگر اس کو بات کرنے کی طاقت ہوتی تو لوگوں کو رونے اور چلانے سے منع کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی جان پہچان والے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا ہے اور محبت کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، اور اگر اس کو نہیں پہچانتا تو بھی خوش ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ اپنے غسل سے لے کر قبر تک جانے کے تمام حالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کو معلوم ہوگا۔ ارشاد ہوا، جب ملک الموت اس کی روح آسمان کی طرف لے جاتا ہے تو آنکھ اپنی روح کو آسمان پر جاتے دیکھتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ملک الموت گردن کی رگ پکڑتے ہیں تو مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ کسی کو نہیں پہچانتا، دنیا اور دنیا والوں کو بھول جاتا ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں ابن عامر کہتے ہیں کہ میں ایک روز بدر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک قبر میں سے ایک شخص برآمد ہوا، اس کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھ کر پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، میں پیاس کے مارے بے تاب ہوں، ذرا سا پانی پلا دے۔ اسی کے پیچھے ایک اور شخص برآمد ہوا، اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، اسے پانی نہ پلانا۔ اس کے بعد یہ شخص اس مردے کو مارتا ہوا قبر میں واپس لے گیا۔ یہ واقعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دشمن اسلام ابو جہل تھا، اسے قیامت تک یوں ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں 1-2 دن چھوڑ کر باقی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا نام لکھ دیتا ہے جو سال بھر میں وفات پائیں گے، اس لیے میری خواہش ہے کہ جب مرنے والوں کی فہرست میں شامل کیا جاؤں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ ناظرین، ایک حضرت اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج سے تقریباً 20 سال قبل قبر کشائی کے لیے میں ایک میڈیکل آفیسر کے ساتھ گیا۔ یہ قبر کوٹ مٹھن کے قصبے کے باہر ایک قبرستان میں واقع تھی اور قبر والے کو مرے ہوئے 5 دن گزرے تھے۔ جب قبر کھولی گئی تو میں وہاں موجود تھا۔ قبر کالی چمکدار موٹی مکھیوں اور موٹے کیڑوں سے بھری ہوئی تھی اور قبر کی تہہ پر سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ نظارہ اتنا ڈراونا تھا کہ وہاں سے سب لوگ بھاگ گئے، حتیٰ کہ سرکاری افسر جو ہمارے ساتھ تھے
وہ بھی اس نظارے کی تاب نہ لا سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ مردے کو نکال کر اس کی چیر پھاڑ کرنا تھا۔ مردے کو نکالنے کے لیے بڑے جتن کیے گئے۔ بڑی مشکل سے 2 مزدور پولیس کے ڈر سے رسیوں کے ذریعے مردے کو باہر نکال کر لائے۔ کیڑوں کے انبار اور مکھیوں کے جھنڈ دیکھ کر ایک مزدور بے ہوش ہو گیا اور شام تک مر گیا۔ جب مجھے یہ منظر یاد آتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا۔ اگر مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی تو اچھا سلوک ممکن ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ واقعات اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ہم قبر کی تیاری میں لگ جائیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قبر و حشر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔